پٹائی کرنا یہ بہت نقصان دہ چیز ہوتی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ بے وقوفی کی وجہ سے بچے کو حافظ بنانے کے نام پہ کافر بنا بیٹھتے ہیں۔ وہ بچہ اوپر سے حافظ بن رہا ہوتا ہے اور دل میں وہ کافر بنا ہوا ہوتا ہے، وہ خدا پہ بھی یقین نہیں کرتا، دین پہ بھی یقین نہیں کرتا، کسی چیز پر نہیں مان رہا ہوتا۔ ایسی زبردستی کا کیا فائدہ؟ یہ تو خوشی کی بنگیں ہیں، خوشی کی چوڑی ہیں۔ جو بچہ خوشی کے ساتھ پہننا چاہے اس کو پہنائیں، اور جو نہیں پہننا چاہتا اس کو انگریزی اسکول میں پڑھائیں۔ ہر ایک کے اوپر حافظ قرآن بننا کوئی فرض نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ جو بن سکتا ہے، جو اتنا ذہین ہے وہ بنے، جو نہیں بن سکتا کوئی بات نہیں۔ اس کی ترتیب سن لیجیے۔ ترتیب یہ ہے کہ جتنے بچے بھی ہونا، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان کو 3 آخری پارے تو سب کو یاد کرنے کا حکم دیں۔ ہر بچے کو، ذہین ہے یا کن ذہن ہے، جو مرضی ہے، وہ 3 پارے تو یاد کرنے ہیں۔ آخری 3 پارے اتنی چھوٹی صورتیں ہیں اور اتنے آسان ہیں کہ ہر بچہ یاد کر لیتا ہے، اور ہر مومن کو 3 پارے تو یاد ہونے ہی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بڑے ہو کے کبھی تہجد پڑھنے کو دل چاہے تو 3 پارے حفظ ہے، وہ لمبی قرات بھی کر سکتے ہیں۔ جب 3 پارے بچہ یاد کر لے، اس کے بعد پھر استاد، بچہ اور ماں باپ یہ میٹنگ کریں۔ اس کو کہتے ہیں ٹیچر پیرنٹ میٹنگ، یہ کال کی جائے۔ اب اس میں قاری صاحب سے پوچھا جائے، بتاؤ جی بچے کی پروگرس کیسے رہی؟ قاری صاحب کہ جی بچے نے بہت اچھا یاد کیا، بڑا شوق ہے اس کو، بہت ونڈرفل بچہ ہے، بہت اچھا ہے، اس نے مجھے کوئی ٹف ٹائم نہیں دیا۔ اگر قاری صاحب تصدیق کر دیں کہ بچے نے بہت اچھا یاد کیا، پھر بچے سے پوچھیں کہ بچہ آپ نے 3 پارے یاد کر لیے ہیں، کیا تم پورا قرآن پاک یاد کرنے کے لیے تیار ہو؟ اور بچہ اگر کہے جی ابو میں بالکل تیار ہوں یاد کرنے کے لیے، تو پھر ماں باپ دیکھیں کہ وہ بچے کو حافظ بنانا چاہتے ہیں۔ جب تینوں کی رائے متفق ہو جائے، اب بچے کو پورے قرآن کے حفظ پہ بٹھا دیں، ایسا بچہ بہت جلدی حافظ قرآن بن جائے گا۔ اور اگر قاری صاحب کہتے ہیں کہ اس نے مجھے بہت تنگ کیا، سبق یاد نہیں کرتا، انٹرسٹ کوئی نہیں، اور بچہ خود بھی کہتا ہے کہ مجھ سے قرآن پاک یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ماں باپ اس کو مجبور نہ کریں حفظ کے لیے۔ 3 پارے کافی ہیں، بس اس کے بعد وہ اپنا باقی زندگی میں پڑھے اور ایک نیک بچہ بن کر زندگی گزارے۔ حافظ بننا کوئی لازم نہیں ہوتا، تو حفظ کی ہمیشہ یہ ترتیب سامنے رکھنی چاہیے۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ بچے کو 3 پارے یاد کروا کے پھر اس کے بعد اسیسمنٹ کریں یہ کر سکتا ہے یا نہیں، اور اگر کر سکتا ہے تو پھر اس کو حفظ سے بٹھائیں تاکہ بچہ شوق سے حافظ بنے اور ماں باپ کی نیک مراد بھی پوری ہو جائے۔ اکثر بچے 2 سال میں حافظ بن جاتے ہیں، جو زیادہ صحیح ہوتے ہیں وہ اس سے جلدی بھی حافظ بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ہاں ایک لڑکی نے ایڈمیشن لیا حفظ قرآن میں، اور وہ ڈبل ایم اے تھی، ایم اے جغرافی، ایم اے کیلیگرافی۔ استانی کی عمر کی تھی، وہ ڈبل ایم اے کر کے آئی تھی۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے معلمہ کو کہا کہ اس کو ترغیب دو کہ یہ عالمہ بنے۔ اس نے جواب دیا کہ حضرت جی مجھے حفظ کا شوق ہے، پہلے مجھے حافظہ بننے دیں پھر میں عالمہ بھی بنوں گی۔ تو ہم نے اس کو حفظ میں ترجمہ دے دیا، داخلہ دے دیا۔ 8 مہینے کے بعد مجھے اطلاع ملی جی کہ وہ جو بچی ڈبل ایم میں آئی تھی نا حفظ کرنے کے لیے، اس نے پورا قرآن بھی یاد کر لیا 8 مہینے میں۔ تو میں نے اپنی وائف کو کہا کہ اس کی منزل اس کو یاد بھی ہے، ایسا تو نہیں کہ استانی کی عمر کی عورت ہے، اس نے استانی سے دوستی کر لی ہو اور وہ آگے سبق دیتی گئی ہو اور منزل سنی نہ ہو، آگے دوڑ پیچھے جاؤ۔ تو استانی نے کہا کہ حضرت آپ اس کو بلا کے خود سن لیجیے۔ میں نے اس بچی کو بلوایا اور پردے کے پیچھے اس کو بٹھا کے میں نے اس سے 6-7 جگہ سے منزل سنی۔ جو میں سمجھتا تھا نا کہ یہاں واقعی بندے کو بہت زیادہ غلطی پیش آ جاتی ہے، میں نے کہا یہاں سے سناؤ، یہاں سے سناؤ، یہاں سے سناؤ۔ جیسے سورہ جاسیہ، دیا پڑھے تھے راتی نہ آسیہ، مشہور ہے وفات۔
تو اس بچی سے میں نے 7-8 جگہ سے منزل سنی، اس نے بالکل صحیح سنا دی، بہت اچھی منزل تھی اس کی۔ تو لگتا تھا کہ اس نے بڑے شوق کے ساتھ قرآن مجید کو یاد کیا اور 8 مہینے میں پورے قرآن مجید کو یاد کر لیا۔ جامعہ اشرفیہ کے ایک عالم نوجوان تھے، وہ شعبان کے آخری دنوں میں میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت مجھے سر پہ تیل لگانے کی خاص مشق ہے اور یہ میرا فن ہے، اور آپ مجھے اگر آدھا گھنٹہ دے دیا کرے تو میں روزانہ آپ کے سر پہ تیل لگا دیا کروں گا، آپ کو راحت ملے گی، مجھے ثواب مل جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ آ جایا کریں۔ وہ روزانہ مجھے پرچی بھیجتا، میں اس کو بلا لیتا، وہ سر پہ تیل لگاتے 10-15 منٹ اور چلے جاتے۔ ایک ہفتے کے بعد مجھے ساتھی نے بتایا کہ حضرت یہ عالم حافظ، یہ عالم ہیں اور آتے ہیں لاہور سے، روزانہ بس پہ سفر کر کے آتے ہیں اور سر پہ تیل لگا کے پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ بھئی آنے جانے میں ہی 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 3 گھنٹے آنے کے، 3 گھنٹے جانے کے، تو یہ پھر آرام کیا کرتے ہوں گے؟ میں نے بلا کے ان کو پوچھا، وہ کہنے لگے جی کہ میرے والد صاحب کا اسی طرح کا کام ہے اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ مطلب کے اوپر ٹائم دینا ہے، چھٹی نہیں ہے۔ تو میں والد صاحب کی بات پوری کرتا ہوں اور چونکہ آپ سے ٹائم مل گیا، موقع مل گیا، تو میں خدمت کا موقع بھی نہیں جانے دیتا، تو میں بس میں بیٹھ کے نیند پوری کر لیتا ہوں آتے ہوئے اور جاتے ہوئے، اور باقی وقت ادھر بھی کام کرتا ہوں ادھر بھی کام کرتا ہوں۔ میرے دل میں بہت اس کے لیے محبت پیدا ہوئی، میں نے اس کے لیے دعائیں بھی کی۔ پھر میں نے کہا کہ اچھا آپ ایسے کرو کہ اپنے والد صاحب کو میرے سلام دینا اور انہیں کہنا کہ وہ اس رمضان کو آپ کو چھٹی دے دیں اور آپ میرے ساتھ یہاں پر مسجد میں اعتکاف کریں، پہلے نفلی اعتکاف کر لینا، پھر جب آخری عشر ہوگا تو سنت اعتکاف کر لیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ انہوں نے جا کے والد صاحب سے بات کی اور ان کے والد صاحب تیار ہو گئے، انہوں نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ مہینہ رمضان کا حضرت صاحب کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ اب وہ بڑے خوش میرے پاس آئے، حضرت ابو نے اجازت دے دی ہے، اب میں نے ٹریول نہیں کرنا، یہیں رہوں گا پورا مہینہ۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ حضرت میں نے دور حدیث تو کر لیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن مجید کا حافظ بھی بن جاؤں۔ میں کہا بہت اچھا ہے، شروع کر دو۔ لو جی، انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کرنا شروع کر دیا، روزانہ 1 پارہ دن میں وہ یاد کرتے اور رات کو تراویح کے اندر وہ سناتے، اور ان کے نیچے 10-15 حفاظ تھے جو ان کا قرآن پاک سن رہے تھے، اور انہوں نے رمضان شریف کے 1 مہینے میں پورا قرآن پاک یاد کر لیا۔ میں پہلے بتاتا تھا کہ انہوں نے 30 دن میں قرآن پاک یاد کر لیا۔ میرا بیٹا حافظ حبیب اللہ ہے، مجھے کہنے لگا ابو جی میں خود مصلح سناتا ہوں، حافظ ہوں، مجھے پتہ ہے۔ انہوں نے 30 دن میں یاد نہیں کیا، انہوں نے 28 دن میں یاد کیا ہے۔ 29 کی رات کو انہوں نے ختم قرآن کر دیا تھا۔ میں پورے قرآن مجید کو یاد کر سکتے ہیں۔ اس سے بھی کم میں قرآن مجید کو یاد کرنے کی مثالیں موجود ہیں۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا محمد، رئیس زادے تھے، امیر باپ کے بیٹے تھے، نواب زادے تھے۔ اللہ نے ان کو حسن و جمال بھی بہت دیا تھا اور علم بھی بڑا دیا تھا، اور بڑے ذہین تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے استاد تھے۔ امام شافعی ان کے بارے میں 3 باتیں کہا کرتے تھے، فرماتے تھے میرے استاد کے اندر 3 صفتیں تھیں۔ کسی نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے ایک، جہاں بیٹھتے تھے جگہ کو بھر دیا کرتے تھے، موٹے تھے، صحت مند تھے، جہاں بیٹھتے تھے جگہ بھر جاتی تھی۔ اور دوسرا، خوبصورت اتنے تھے کہ جو بندہ ان کا چہرہ دیکھتا تھا اس کی نگاہیں بھر جاتی تھی، ادھر ادھر دیکھنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ تو فرماتے تھے کہ میرے استاد جہاں بیٹھتے تھے جگہ کو بھر دیتے تھے، جو ان کی طرف دیکھتا تھا اس کی نگاہوں کو بھر دیتے تھے، اور جب بولتے تھے
تو سننے والے کے دلوں کو علم کے نور سے بھر دیا کرتے تھے۔ یہ محمد امام اعظم علیہ السلام کے پاس آیا علم پڑھنے کے لیے۔ امام صاحب نے محسوس کیا یہ حافظ نہیں ہے بچہ۔ ان کا بھئی آپ کو پتہ ہے کہ میرا شاگرد بننے کے لیے بڑی ریکوائرمنٹ ہے کہ حافظ ہونا چاہیے، تم جاؤ پہلے حافظ بنو پھر میرے پاس آنا۔ تو نوجوان محمد اٹھا اور اس کے چلا گیا۔ ایک ہفتے کے بعد جمعہ کا دن تھا، امام صاحب کو سلام کرنے کے لیے آیا۔ تو امام صاحب سمجھے استاد کو سلام کرنے آ گئے چھٹی کے دن۔ امام صاحب نے پوچھا محمد کیسے آئے؟ حضرت آپ نے فرمایا تھا قرآن پاک کو یاد کر کے آنا، میں ایک ہفتے میں پورے قرآن مجید کو یاد کر کے آ گیا۔ تو ایک ہفتے میں قرآن مجید کو یاد کرنے کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دعوت برکاتہم کی کتاب ہے تراشی، اس میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک عالم تھے، ان کا نام تھا ہشام کلبی، بڑے عالم بھی تھے۔ ایک دن ان کے بارے میں لوگوں نے بات کی، فلاں عالم ہے، فلاں حافظ بھی ہے۔ جب ہشام کلبی نے تذکرہ آیا تو لوگوں نے کہا جی عالم تو بڑا ہے، حافظ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے دل میں بڑی شرمندگی محسوس ہوئی کہ اتنا میرا علم کا چرچا ہے اور میں حافظ قرآن نہیں ہوں۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے نیت کر لی اور میں نے 3 دن میں پورے قرآن مجید کو یاد کر لیا۔ 3 دن کے بعد مجھے پورا قرآن مجید یاد تھا، میں نے زبانی سنا دیا۔ تو 3 دن میں قرآن مجید کو یاد کرنے کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ اچھا، قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے تقریباً 7 گھنٹے لگتے ہیں۔ جو گینس بک آف ریکارڈ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ترکی کے ایک حافظ تھے جنہوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا اور 7 گھنٹے کے اندر انہوں نے پورے قرآن مجید کو پڑھ لیا، الحمد سے لے کے والناس تک پڑھا۔ ایک دن میں پورا قرآن مجید پڑھنا، اس کی تو بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ بچپن میں ہمارے ایک استاد تھے، قاری صاحب، حکیم بھی تھے، قاری صاحب بھی تھے، اور اللہ نے ان کو کوئل جیسی آواز دی ہوئی تھی۔ اللہ قرآن مجید پڑھتے تھے، انسان کا دل مو لیتے تھے۔ ان کے 30-35 جو شاگرد تھے وہ پورے شہر کی مختلف مساجد میں تراویح پڑھاتے تھے، اور استاد جی ان کو کہتے تھے کہ تم نے تراویح کے بعد آنا ہے اور کارگزاری سنا کے پھر گھر جانا ہے۔ تو سردیوں کی ایک رات تھی، کوئی 30-35 شاگرد ان کے حافظ اکٹھے تھے، سب نے اپنی کارگزاری سنائی تو ان میں سے ایک نے کہہ دیا حضرت آج 25 کی رات ہے۔ تو استاد جی فرمانے لگے کہ ہاں میری 4 تراویح رہتی ہیں، میں نے پڑھنی ہے۔ اس نے کہا کہ استاد جی پھر آپ ہمیں قرآن سنا دیں۔ کہنے لگے بہت اچھا۔ لو جی، استاد جی نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا اور پیچھے سب نے نیت باندھی۔ میں بچہ تھا مگر حفاظ کے ساتھ تھا تو میں نے بھی نیت باندھی۔ ہم پیچھے کھڑے سنتے رہے، ہم تو جھوم رہے تھے، بس نہ معنی کا پتہ تھا اس دور میں نہ کچھ اور، بس ان کی آواز کا ردم تھا اور وہ اتنی سریلی آواز تھی کہ بس ہم جھوم رہے تھے۔ استاد جی نے پہلی رکعت میں 29 پارے پڑھے۔ جب انہوں نے رکوع کیا تو ہم سے رکوع نہیں ہوتا تھا، ایسے جیسے جسم شل ہو جاتا ہے نا، کھڑے کھڑے پتہ نہیں کتنے گھنٹے کھڑے رہے ہوں گے ہم شل جسم۔ بڑی مشکل کے ساتھ میں نے اپنے آپ کو بینڈ کیا اور تھوڑا سا جھک کے رکوع کیا، اور پھر دوسری رکعت میں انہوں نے 30واں ہمارا پڑھ کے 2 رکعت میں پورا قرآن مجید سنا دیا۔ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت شیخ ادریس رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ کے حالات زندگی میں بھی ہے کہ انہوں نے اپنی دادی کو 2 رکعت میں پورا قرآن مجید سنا دیا تھا۔ اس وقت بھی الحمدللہ ہماری جماعت میں 4 ایسی خواتین ہیں
جن کا معمول ہے روزانہ ایک قرآن مجید پڑھنے کا، ڈیلی ایک قرآن مجید پڑھتی ہے، ان میں 2-3 تو ذرا 45-50 کی عمر کی ہیں، بڑی عمر کی عورتیں ہیں، مگر ایک ان میں سے بہت ینگ لڑکی ہے، آسٹریلیا کی رہنے والی ہے اور اس کی عمر اس وقت 32 سال ہے۔ جب اس نے ایک قرآن مجید پڑھنے کا معمول بنایا تو اس کی عمر 28 سال تھی اور اس کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اس کے خامن کو بتایا کہ تمہاری بیوی 1 مہینے سے زیادہ نہیں زندہ رہے گی، کینسر اتنا پھیل چکا ہے کہ یہ 1 مہینے کے بعد مر جائے گا۔ تو جب بیوی کو پتہ چلا تو اس نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا کہ یہ نسخہ شفا ہے، اللہ اس کی وجہ سے مجھے شفا دیں گے۔ وہ روز ایک قرآن مجید پڑھتی۔ اب آپ بتائیں کہ کینسر کی بیماری کی دردیں بھی ہیں، بہت دردیں ہوتی ہیں کینسر کی وجہ سے، جسم ٹوٹتا ہے اور وہ بیمار بھی ہے، کھانا پینا بھی نارمل نہیں ہے، مگر وہ بچی روزانہ ایک قرآن مجید پڑھنے کا اس نے معمول بنا لیا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا سال بعد فوت ہو جائے گی، آج اس کو 5 سال گزر چکے، روزانہ ایک قرآن مجید پڑھتی ہے، اللہ نے اس کو صحت عطا کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں 63 قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے، ایک قرآن مجید دن میں، ایک قرآن مجید رات میں، 30 طرف 2 60 ہو گئے، اور 3 قرآن مجید تراویح میں پڑھا کرتے تھے۔ تو 63 قرآن مجید رمضان شریف میں مکمل پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے مدرسے کے قاری صاحب تھے، ایک مطلب جو کہنے لگے کہ حضرت آپ نے ملتان کا پروگرام دیا ہوا ہے، ایک وقت کا کھانا آپ میرے گھر کھا لیں۔ تو میں نے کہا بہت اچھا، کیونکہ میرے بچوں کے استاد بھی تھے، مدرسے کے بھی استاد تھے، تو ان کی عزت افزائی ضروری تھی، میں نے ہاں کر دی۔ چند مہینوں کے بعد جب ملتان پروگرام کے لیے گئے تو قاری صاحب نازل ہو گئے، حضرت آپ نے وعدہ کیا تھا تو آپ نے دوپہر کا کھانا تو میرے گھر پہ کھانا ہے۔ میں سمجھا ملتان میں ایک محلے سے دوسرے محلے میں تو گھر ہوگا تو چلے جائیں گے۔ وہ ہمیں دور لے کے گئے، کوئی تقریباً 100 کلومیٹر ملتان سے باہر ایک جگہ تھی، گاؤں تھا، اور انہوں نے مجھے جا کے وہاں گھر میں بٹھا دیا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر آج کا پروگرام ہم ملتان شہر میں کرتے تو ہزاروں لوگ پروگرام سے فائدہ اٹھاتے، اور یہ قاری صاحب مجھے اس دیہات میں لے کے آ گئے، یہاں پہ 100-200 گھر ہوں گے زیادہ سے زیادہ، کہ یہاں میرا اتنا فائدہ تو نہیں ہے۔ تو میں نے قاری صاحب سے پوچھا کہ قاری صاحب مجھے کیوں یہاں لے کے آئے ہو؟ قاری صاحب کہنے لگے حضرت ایک مقصد تھا جس کی وجہ سے میں آپ کو یہاں لے کے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا مقصد؟ کہنے لگے کہ ہمارے اس گاؤں کا نام ہے حافظ والا۔ گاؤں کا نام کیا ہے؟ حافظ والا۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے حضرت پچھلے 200 سال میں ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ اس گاؤں میں کوئی ایسا گھر ہو جہاں قرآن مجید کا حافظ لڑکا یا لڑکی موجود نہ ہو۔ 200 سال سے متواتر تواتر کے ساتھ ہر گھر کے اندر قرآن مجید کا حافظ موجود ہے، اس لیے اس گاؤں کا نام حافظ والا پڑ گیا۔ تو دنیا میں ایسے بھی گاؤں اس وقت موجود ہیں، اس گاؤں کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی قرآن مجید کا حافظ موجود ہے۔ بعض ایسے خاندان ہیں پاکستان میں کہ جن کا ہر بچہ ہر بچی قرآن مجید کا حافظ۔ ایک مرتبہ میں نے لاہور میں ایک مسجد میں صبح کا درس دیا تو جو امام صاحب تھے کہنے لگے حضرت میرے ہاں آپ ناشتہ کر لیجیے۔ ہم ان کے یہاں چلے گئے، جب وہ ناشتہ لگا رہے تھے تو کہنے لگے حضرت میرے والد صاحب حافظ عاشق قرآن تھے۔ اب عاشق قرآن کا لفظ سن کے تو میں تڑپ گیا۔ میں نے کہا آپ کھانے پہ زیادہ توجہ نہ دیں، ہم کھا لیں گے جو بھی ہے، بس آپ ہمیں اپنے والد صاحب کا واقعہ سا سنائیں
کہ وہ کیسے عاشق قرآن تھے. انہوں نے بڑے واقعات سنائے. کہتا کہ حضرت میرے والد صاحب کو کسی بزرگ نے بتا دیا کہ اگر آپ روزانہ ایک قرآن مجید پڑھیں گے روزانہ اور 2 سال یہ عمل جاری رکھیں گے تو قرآن مجید کا فیض آپ کی نسل میں آگے جاری ہو جائے گا. میرے والد صاحب نے روزانہ ایک قرآن مجید پڑھنے کی نیت کر لی. صحت، بیماری، خوشی، غمی، دیس پردیس، روزانہ ایک قرآن مجید پڑھتے رہے اور میرے والد صاحب نے پورے 2 سال میں ایک دن بھی ناغہ نہیں ہونے دیا. کہنے لگے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے والد صاحب کے جتنے بیٹے حافظ، جتنی بیٹیاں حافظات، پھر ان کی آگے جتنی اولاد ہوئی، ہر بچے اور بچی کے جتنی آگے اولاد ہوئی سب حافظ قرآن بنے. میرے والد صاحب کی نسل سے ایک بھی ایسا بچہ نہیں جو قرآن کا حافظ نہ ہو. الحمدللہ ایسے بھی خاندان ہوتے ہیں. بعض ایسے بھی خاندان ہیں جہاں بچی کا رشتہ تب کرتے ہیں جب حافظ قرآن ہوتا ہے، ورنہ بچی کا رشتہ نہیں کرتے. ہم نے اپنے قریبی عزیز کے بڑے عالم تھے، صاحب نسبت تھے، ان کا رشتہ ایک جگہ ہم نے کرنے کا ارادہ کیا. پتہ چلا جی کہ نہیں، ان کے ہاں تو حافظ ہونا شرط ہے ورنہ وہ بچی کا رشتہ نہیں کرتے. تو آج بھی ایسے خاندان موجود ہیں کہ جہاں بچی کے رشتے کے لیے حافظ ہونا شرط ہوتا ہے، تب اس کا رشتہ ہوتا ہے ورنہ رشتہ ہی نہیں ہوتا. بچہ قرآن مجید کا حافظ بنتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 2 نعمتیں عطا فرمائیں گے. ایک تو اس کے ماں باپ کے سر پہ اللہ تعالیٰ نور کا تاج رکھیں گے اور اس نور کی روشنی اتنی ہوگی کہ اگر سورج کسی گھر کے اندر آ جائے تو اس گھر میں اتنی روشنی نہیں ہوگی جتنی روشنی اس نور کے تاج کے اندر ہوگی. تو حافظ قرآن بچے جو ہیں ان کے ماں باپ کو قیامت کے دن تاج پہنائے جائیں گے. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ حافظ قرآن کو 10 بندوں کی شفاعت کی اجازت ملے گی جو جہنم جانے کے اہل ہوں گے، مگر ان کی شفاعت کی وجہ سے وہ 10 بندوں کو لے کے جنت میں چلے جائیں گے. اب 10 بندوں کی کیا سگنیفیکینس ہے ذرا وہ بھی سمجھ لیجیے. عام طور پر ایک گھرانہ 10 بندوں پہ مشتمل ہوتا ہے. اگر آپ سمجھ لیں کہ دادا دادی بھی ساتھ رہتے ہیں یا نانا نانی تو 2 وہ ہو گئے، 2 میاں بیوی ہو گئے، 4 بندے اور 6 بچے ایوریج عام طور پہ ایک فیملی میں ہوتے ہیں. کہیں 4 بچے، کہیں 5، کہیں 6. ایک مناسب فیملی 10 بندوں پر جو ہے وہ مشتمل ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جس گھر میں ایک بچہ یا ایک بچی حافظ ہوں گے وہ اس گھر کے تمام افراد کو لے کر جنت میں جا سکیں گے. تو ایک بچہ ایک گھرانے پورے کے افراد کو لے کے جنت میں جائے گا. مگر اس میں ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ کن کی شفاعت کرے گا. قرآن پاک جب بچہ یاد کرتا ہے نا تو رشتہ داروں میں 2 طرح کی تقسیم ہو جاتی ہے. کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جی بچہ حافظ بن رہا ہے، وہ بچے کو بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بچے کو انکریج بھی کرتے ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں، اللہ تمہارا ہم یہ ناصر ہو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ حفظ آسان کر دے. اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی، ان کے دماغ میں ایسا فسق فجور بھرا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کیا بچے کو ملا بنا دیا، ملونٹا بنا دیا، حافظ بنا دیا، اس کو گرامر اسکول پڑھاتے، اس کو بیکن ہاؤس میں پڑھاتے، تم نے کیا بچے کو مدرسے مولیوں کے ہاتھ میں دے دیا. وہ تمام رشتہ دار جو اس کے حافظ بننے پہ خوش نہیں ہیں اور مخالفت کرتے ہیں، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے قریبی عزیز ہو، پھوپھو خالہ ہو، رشتہ دار ہو، جو اس کے حفظ پہ ایگری نہیں کر رہے، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اس کی شفاعت کے مستحق نہیں ہو سکیں گے. یہ اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں.
اس لیے اصول بنا لیجئے کہ جب پتہ چلے کہ یہ بچہ حافظ بن رہا ہے ہمیشہ اس کو دعا دیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں اور اس کو انکریج کریں، بچہ اللہ آپ کے لیے آسان فرمائے، میں دعا کرتا ہوں۔ اگر آپ نے ایگری کر لیا اس کے ساتھ اور وہ بچہ حافظ بن گیا تو اب آپ اس کی حفاظت کے اہل ہوں گے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی شفاعت پر جنت عطا فرما دے۔ اور ایک عالم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ 400 بندوں کی شفاعت کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ 400 میں کیا لاجک ہے ذرا سن لیجئے کہ ایک فیملی اگر 10 بندوں کی ہوتی ہے تو عام طور پر 40 فیملیز ہوتی ہیں کسی برادری کی جو نیٹ ورک کلوز ہوتا ہے اور وہ آپس میں خوشی غمی کے شریک ہوتے ہیں، رشتہ داریاں کرتے ہیں، وہ 40 گھر ہی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے، جو کلوز برادری ہوتی ہے۔ ویسے تو بڑی ہوتی ہے، لوگوں کے سینکڑوں گھر ہوتے ہیں، مگر ان میں جو برادری کلوز کہلاتی ہے وہ 40 گھر ہی ہوتے ہیں۔ اب اگر 40 گھر کے کلوز برادری کہلائے گی تو ان کے افراد بنیں گے 400۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک گھر میں ایک حافظ ہوگا تو گھر کے 10 افراد کو لے کر جنت میں جائے گا، اور اگر کسی برادری میں ایک عالم ہوگا تو وہ پوری برادری کے سب لوگوں کو لے کے جنت میں جائے گا۔ جس طرح مردوں نے قرآن مجید کو یاد کیا، عورتوں نے بھی قرآن مجید کو یاد کیا۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حافظہ تھی، ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہ بھی حافظہ تھی، اور صحابیات بھی حافظہ تھی۔ ایک خاتون گزری ہے، ان کا نام تھا حفصہ بنت سیرین، امام محمد بن سیرین کی یہ بہن تھی۔ انہوں نے زندگی کے 35 سال قرآن مجید کی خدمت میں گزارے۔ انہوں نے گھر میں ایک کمرہ تھا جس کو مسجد بنایا ہوا تھا۔ عورتیں اپنے گھر میں ایک کمرے کو مسجد کا اگر حکم دے دیں اور وہی نماز پڑھیں تو وہ مسجد بیت کہلاتی ہے، گھر کی مسجد ہوا، تاکہ وہاں پہ عورتوں کے حجاب پڑے ہوئے ہوں، مصلے تسمیاں پڑی ہوئی ہوں، جب پڑھنا ہے تو عورتیں وضو کر کے کمرے میں آ جائیں اور وہیں پہ نماز پڑھ کے پھر چلی جائیں مسجد۔ تو انہوں نے 35 سال اس کمرے میں اعتکاف کی نیت سے گزار دیے، صرف قضاء حاجت کے لیے باہر نکلتی تھیں ورنہ اسی کمرے میں رہتی تھی، اور ہر وقت قرآن پڑھتی بھی تھیں اور بچوں کو عورتوں کو قرآن پڑھاتی بھی تھی۔ ان کی عادت تھی کہ جب عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا تو وہ تہجد کی نیت مان لیتی اور ساری رات مصلے پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور نماز پڑھتی تھی۔ ان کی ایک خادمہ تھی، وہ خادمہ جو تھی پورے عقل کی تھی بیچاری۔ تو ایک دن ہمسائے میں گئی تو ہمسائے نے پوچھا تمہاری مالکہ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی پتہ نہیں میری مالکہ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے، زندگی کے 30 سال میں دیکھ رہی ہوں عشاء ہوتی ہے تو یہ مصلے پہ رونا شروع کر دیتی ہیں، 30 سال میں ابھی تک اس کا کوئی گناہ معاف نہیں ہوا۔ وہ کیا سمجھتی تھی کہ وہ قرآن مجید پڑھ کے رو رہی ہوتی تھی، صرف گناہوں کی توبہ پہ نہیں رو رہی ہوتی تھی۔ تو ایسی عورتیں بھی گزری، اور یہ عورتیں امت میں بہت کثیر تعداد میں۔ پانی پت ایک شہر ہے انڈیا کا، وہاں بھی قرآن مجید کے بہت عاشق لوگ تھے۔ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جب عورتوں کے لیے جب رشتے آتے تھے تو عورتیں اس رشتے کو زیادہ پسند کرتی تھیں جو زیادہ اچھا قرآن پڑھنے والا بچہ ہو۔ چنانچہ بیٹی کے لیے 4 رشتے آتے تھے، باپ پوچھتا تھا بیٹی کہاں رشتہ کرے؟ بیٹی کہتی تھی ابو میں پردے میں ان کا قرآن سنوں گی، جس کا قرآن مجھے زیادہ اچھا لگے گا میں اس کا رشتہ قبول کروں گی۔ آج جیسے زیادہ حسین اور خوبصورت لڑکی کا رشتہ اچھا قبول کر لیا جاتا ہے، اس زمانے میں جو قرآن پاک بہتر پڑھتا تھا اس کا رشتہ زیادہ خوبصورت لڑکیاں قبول کر لیا کرتی۔ ہر گھر کے اندر حافظ ہوتے تھے، حافظات ہوتے تھے۔
ہمارا یہ تجربہ ہے کہ ایک بھائی ہو اور ایک بہن ہو اور ان دونوں کو ایک وقت میں حفظ کے لیے بٹھائیں تو بہن پہلے حافظہ بن جاتی ہے، بھائی بعد میں حافظ بنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر نا اللہ فرمانی کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، وہ ضدی ہوتے ہیں، استاد کی بات کو نہیں مانتے، ریبیلیس ہوتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، اور بچیوں کے اندر ادب ہوتا ہے، فرما برداری ہوتی ہے۔ استانی کہہ دیتی ہے بیٹھ کے پڑھو، وہ پڑھنے شروع کر دیتی ہیں۔ تو فرما برداری کی صفت کی وجہ سے بہن حفظ کو پہلے مکمل کر لیتی ہے، بھائی بعد میں مکمل کر پاتا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لڑکیوں کے حفظ کی مخالفت کرتے ہیں، اور یہ بچیوں کو حافظہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ کیوں نہیں بنانا چاہیے؟ اور یہ بچیاں بعد میں بھول جاتی ہیں، شادی کے بعد ٹائم نہیں ملتا۔ بھائی مرد بھی تو بھول جاتے ہیں، یہ تو کوئی لاجک نہ ہوئی کہ بھول جاتے ہیں۔ کتنے مرد ہیں جو بھول جاتے ہیں، جو بھی نہیں پڑھے گا وہ بھول جائے گا۔ اور اگر بچی پر ایسا وقت آ گیا شادی کے بعد کہ نہیں پڑھ سکتی، ایک تو 10 دن اس کو ویسے چھٹی ہوتی ہے، جو باقی 20 دن بچتے ہیں وہ بھی بچوں کی وجہ سے اگر نہیں پڑھ پاتی تو صاف ظاہر اس کی منزل کمزور ہو جائے گی۔ مگر منزل کمزور ہونے سے یہ نہیں لاجک نکالنی چاہیے کہ بچیوں کو حافظ نہیں بنانا، یہ غلط بات ہے۔ آپ ذرا بات توجہ سے سنیے۔ عورت کی زندگی کے چند فیز ہوتے ہیں۔ پہلا فیز ہوتا ہے پہلے 25 سال کا، یہ ہوتا ہے پڑھائی کا فیز۔ عورت اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتے ہوئے سکول، کالج، یونیورسٹی یا مدرسہ اس میں پڑھتی ہے، عالمہ بنتی ہے، ایم اے کرتی ہے، فلاں کرتی ہے۔ یہ 25 سال کی عمر کا فیز اس کا پڑھائی کا فیز ہے۔ ہر بچی جہاں بھی ہوتی ہے وہ پڑھائی کرتی ہے۔ پھر 25 کے بعد جو 15 سال کے فیز ہے، یہ ہے فیملی سیٹ اپ کرنے کا فیز۔ عام طور پہ بچیوں کی 25 سال کے اوپر شادی ہو جاتی ہے، اور شادی کے بعد وہ پھر اپنے خامد کے ساتھ رہتی ہیں، پھر ان کے بچے ہوتے ہیں، اور وہ ایک اپنا فیملی یونٹ سیٹ اپ کرتی ہے، اپنا گھر بناتی ہے، ایک طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، اپنے خامد کے ساتھ مل کے ایک فیملی یونٹ بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلے 15 سال آتے ہیں نا، ان میں عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ عورتیں جو ہیں وہ بچوں سے فارغ ہو چکی ہوتی ہیں، بچے اسکول گوئنگ ہو چکے ہوتے ہیں، اور کوئی اتنا زیادہ ان کے اوپر کام کا پریشر نہیں ہوتا۔ چنانچہ انہوں نے صرف بچوں کو اسکول کی پڑھائی میں دیکھنا ہوتا ہے اور ان کو سنبھالنا ہوتا ہے، اور چونکہ شادی کو 20 سال گزر چکے ہوتے ہیں تو خامد کی طرف سے بھی ان کے لیے کوئی اتنی زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی۔ اب اس میں عمر کے تقریباً 40 سال گزر جاتے ہیں یا 45 سال گزر جاتے ہیں۔ یہ جو 45 سال کے بعد ایک تیسرا فیز آتا ہے، وہ 10-15 سال کا فیز ہوتا ہے۔ اس فیز میں عورت کے جو بچے کا سلسلہ ہے وہ بھی بند ہو جاتا ہے، مینوپاز پیریڈ شروع ہو جاتا ہے، اور اپنے بچے اس کے جوان ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں، اور خامد کی طرف سے بھی وہ بچی عام طور پہ فارغ ہوتی ہے۔ تو 40 سے لے کے 50-55 کی جو عمر ہے نا، یہ فیز عورت کی زندگی میں ایسے آتا ہے کہ وہ گھر کی ملکہ بھی ہوتی ہے، اتھارٹی بھی ہوتی ہے، حکم بھی چلتا ہے، خامد بھی اسی کی بات کو مانتا ہے، اولاد بھی بات کو مانتی ہے، اور پھر وہ گھر میں اپنی پسند کی بہویں بھی لے کے آتی ہے۔ چاہے تو گھر میں مدرسہ بنا لے، چاہے تو گھر کے اندر وہ نیکی کے جو ہے نا کام شروع کر دے، درس قرآن شروع کروا دے۔ یہ جو آنٹی کا فیز ہے نا، یہ بڑا زبردست فیز ہوتا ہے۔ اکثر عورتیں اس فیز میں مصلے کے ساتھ چپک جاتی ہیں، نفلیں پڑھتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، خوب عبادت گزار بن جاتی ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو مال بھی دیا ہوتا ہے، اولاد بھی دی ہوتی ہے، ہر سکھ آسانی موجود ہوتی ہے، حکم چل رہا ہوتا ہے، تو وہ مصلے پہ اپنا وقت گزارتی ہیں۔ اس عمر میں عام عورتیں بھی ایک قرآن مجید روز پڑھ لیتی ہیں، تو آپ بتائیے کہ جو حافظہ ہوگی وہ اس عمر میں اپنے قرآن کو یاد نہیں کرے گی؟ یہ ایسا وقت آتا ہے کہ ہر حافظہ بچی پھر 45-40 سے لے کے جو 50-55 کا ایج ہے، اس میں وہ اپنے قرآن مجید کو حفظ کرتی ہے، پکا کر لیتی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو بچی حافظہ بنتی ہے، موت سے پہلے اللہ اس کے حفظ کو پکا کروا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا ہے کہ بچی کو حافظ نہیں بنانا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ حافظ بنے، چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو، بچی بھی اس کو مکمل کر لے گی اور بچہ بھی اس کو زندگی میں پکا کر لے گا۔
اب میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں چونکہ کافی زیادہ دیر ہو گئی. ہم مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید محفوظ ہے. کافروں کو اس بات سے بڑا غصہ آتا ہے کہ یہ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں، ہم کسی طرح ثابت کریں کہ یہ دعویٰ غلط ہے. چنانچہ جرمنی کی ایک یونیورسٹی تھی، میوخ یونیورسٹی، انہوں نے کوئی $1 ملین کی رقم مخصوص کی اور اپنے بڑے لکھے پڑھے 25-30 ڈاکٹر بٹھائے اور ان کے ذمہ لگایا پروجیکٹ کہ تم ثابت کرو کہ قرآن مجید محفوظ ہے یا نہیں ہے. اب ان ڈاکٹروں نے مل کے مشورہ کیا کہ ہم کیسے معلوم کریں. ان کا اس کا طریقہ یہ ہے، دنیا کے مختلف ملکوں سے، مختلف شہروں سے، دیہاتوں سے قرآن مجید کے نسخے خریدو مختلف دکانوں سے. انہوں نے 40,000 نسخے پوری دنیا سے اکٹھے کیے. ان کا مطلب یہ تھا یہ مختلف چھاپے خانوں میں چھپتے ہیں، کوئی کہیں سے چھپا، کوئی کہیں سے چھپا، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقطے کی، حرف کی تبدیلی تو نکال ہی لیں گے ہم. ایسی کون سی بات ہے. 40,000 قرآن مجید انہوں نے اکٹھے کر لیے. چنانچہ اس کے بعد انہوں نے 200 بندے رکھے، وہ جو عربی جانتے تھے انگریز لیکن عربی جانتے تھے. انہوں نے 200 بندوں کو اپوائنٹمنٹ دی اور پھر سکرین کے اوپر قرآن مجید کا ایک صفحہ جو ہے وہ دکھاتے اور جو 200 بندے تھے وہ سارے اپنے قرآن مجید پر اس کو ملاتے، تقابل کرتے. کہیں نقطے کا، کہیں حرف کا، کوئی زیر زبر کا فرق تو نہیں نکل رہا. انہوں نے 40,000 نسخوں کو ایک ایک حرف کے اوپر غور کرتے کرتے پورا کھنگال کے دیکھا تو 1 سال کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ 40,000 نسخوں میں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں تھا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اس قرآن مجید کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار ہیں. یہ 1994 کی شاید بات ہے. میں ان دنوں امریکہ میں ٹھہرا ہوا تھا. میرے پاس 2 عالم آئے، کہنے لگے آپ کسی میں کام لگاتے ہیں. میں نے کہا حکم. کہنے لگے کہ آپ کو ایک جگہ لے کے جانا ہے، وہاں اپنے اسلام کی نمائندگی کرنی ہے. تو وہاں پر اس دور میں ایک کونسل بنی ہوئی تھی، اس کا نام تھا انٹرفیتھ کونسل. ہمارے ملکوں میں تو اب اس کا نام سننے میں آ رہا ہے نا. امریکہ میں 1994-95 میں یہ کام شروع ہو چکا تھا فل. میں نے پوچھا وہاں کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا جی کہ وہاں پر ہر مذہب کا ایک عالم جاتا ہے اور اپنے مذہب کی نمائندگی کرتا ہے. ہم نے ایک مسلمان عالم کو بھیجا تھا تو باقی جو یہودی اور عیسائی تھے نا سارے اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے اور وہ اس سے سائنس کی باتیں پوچھتے تھے. اب عالم سائنس کی باتیں تو نہیں جانتا تو وہ لاجواب ہو جاتا، تو پھر ہی اس کا مذاق اڑاتے. تو عالم نے انکار کر دیا کہ میں وہاں نہیں جا سکتا. کہنے لگے پھر ہم نے ایک PhD ڈاکٹر تھا اس کو بھیجا کہ سائنس جانتا ہے تو یہ ان کی باتوں کا جواب دے گا. مگر وہ یہودی عیسائی ایسے چالاک تھے کہ اس سے وہ عربی زبان کے بارے میں پوچھتے، صرف نحو کی باتیں پوچھتے. یہ سیکھا کون سا ہے، یہ سیکھا کون سا ہے. اب PhD ڈاکٹروں کو کیا پتہ چلے کہ بھئی یہ کون سا سیکھ ہے اور یہ کون سا لفظ ہے. کہنے لگے پھر ہم نے کوشش کر کے ایک تیسرے بندے کو بھیجا. اس کے بعد دنیا کی تعلیم بھی تھی، دین کی تعلیم بھی تھی. جب وہ گیا تو کہنے لگے کہ وہ یہودی عیسائی مل کے نا اس سے روحانیت کی باتیں پوچھتے. اسلام میں روحانیت میں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اب اس کو روحانیت کا پتہ نہیں. تو 2 دن پہلے اس نے بھی جواب دے دیا کہ جی میں ذلیل نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں وہاں نہیں جاتا. اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ اس ذمہ داری کو اٹھائیں اور وہاں پہنچیں. شاید مجھے ان کے حکم پر وہاں جانا پڑا. جیک آف آل ٹریڈ بٹ ماسٹر آف نن، حال سے میرا ایسا ہی تھا. تو بار ہمت کر کے میں وہاں چلا گیا. میں نے وہاں جا کے ان کو اپنا تعارف کروایا اور میں نے انہیں بتایا کہ دیکھو بھائی میں عالم نہیں لیکن طالب علم ضرور ہوں.
آپ دین کے بارے میں جو بات مجھ سے پوچھیں گے، مجھے آتی ہوگی تو میں بتا دوں گا، اگر نہیں آتی ہوگی تو میں ٹیلی فون پہ اپنے استادوں سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا، جواب آپ کو مل جائے گا، میں دے سکوں یا میرے استاد دے سکیں، جواب ملے گا تو وہ مطمئن ہو گئے۔ اللہ کی شان کہ میں کئی مہینے وہاں انٹرفیتھ کانفرنس میں جاتا رہا، اور الحمدللہ وہ جہاں بات چھیڑتے کوئی نہ کوئی ان کو ہم جواب دیتے، اور اس کے بعد جو اسلام مخالفت تھی نا ان کی، وہ اس میں کمی آ گئی، کیونکہ اسلام کا دفاع کرنے والا بندہ موجود تھا۔ ایک یہودی تھا، وہ مجھے بڑے غور سے دیکھا کرتا تھا۔ اپنے طور پہ میں دل میں سوچتا تھا کہ میں چونکہ اسی پگڑی اور جبے اور امامے میں یہاں پھرتا ہوں تو یہ مجھے آثار قدیمہ سمجھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دیکھو امریکہ میں بھی آثار قدیمہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک دن جب میں اس کے قریب سے گزر رہا تھا نا تو وہ مجھے کہنے لگا، یو آلویز کم ود اے ڈفرنٹ ریسپیکٹو لک، تم ہمیشہ ایک بڑے شان کے ساتھ اور بڑے ریسپیکٹ کے ساتھ تم میرے پاس آتے ہو۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اصل میں وہ دیکھتا تھا کہ امامت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت تھی، میں محروم ہوں، یہ ان کا وارث ہے۔ جبہ نبی موسیٰ علیہ السلام کی سنت تھی، میں محروم ہوں اور یہ نبی علیہ السلام کا وارث ہے، اور عصا موسیٰ علیہ السلام کی سنت تھی، میں محروم ہوں، یہ اس کو ہاتھ میں لے کے، تو اس لیے سنت لباس کا اس کے دل پہ اثر ہوتا تھا۔ بہرحال الحمدللہ ایک دن کیا ہوا کہ میٹنگ جب ختم ہوئی تو جو سیکرٹری تھا اس نے کہا کہ اگلی میٹنگ کا ایجنڈا بتاؤ کیا ہوگا۔ کسی میٹنگ میں کچھ ہوتا تھا، کسی میٹنگ میں کچھ ہوتا تھا۔ میرے دل میں ایک بات آئی، میں نے کہا جی کہ اگلی میٹنگ میں ہر دین والوں کے پاس جو اللہ کا کلام ہے نا وہ اپنا اپنا کلام پڑھ کے سنائیں گے، جس کو ورڈ آف گاڈ کہتے ہیں وہ پڑھ کے سنائیں گے۔ اس کو یہ آئیڈیا ناول لگا، اس نے فوراً ہاں ٹھیک ہے اگلی میٹنگ میں ہر دین والے اپنے اپنے ورڈ آف گاڈ کو پڑھ کر سنائیں گے، طے ہو گیا۔ اب جب اگلی دفعہ گئے تو اس نے میرا ہی نام لیا، مسٹر احمد آپ نے یہ مشورہ دیا تھا تو اب آپ ورڈ آف گاڈ پڑھ کے سنائیں۔ جرا بولے وہ کنڈا کھولے۔ خیر میں سورہ فاتحہ کو تیار کر کے گیا تھا۔ سورہ فاتحہ کو کیوں تیار کیا تھا؟ حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانی کتابوں میں نازل کیا وہ سارا کا سارا قرآن مجید میں آ گیا، اور اللہ نے جو پورے قرآن میں نازل کیا وہ سارا سورہ بقرہ میں آ گیا، اور جو اللہ نے سورہ بقرہ میں نازل کیا وہ سارا سورہ فاتحہ میں آ گیا۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں فاتحۃ الکتاب، اوپننگ چیپٹر آف قرآن، پریفیس جیسے کتاب کو ہوتا ہے، خلاصہ ہے پورے قرآن کا۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ چونکہ یہ پوری تعلیمات کا خلاصہ ہے مجھے اس کو پڑھ کے سنانا چاہیے۔ میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اب میرے بعد ایک صاحب پادری بیٹھا تھا، اس کی باری تھی، تو اس کو سیکرٹری نے کہا جی کہ اب آپ کی باری ہے، آپ پڑھ کے سنائیں۔ تو اس کے پاس بائبل تھی انگریزی زبان میں، اس نے ایک پہاڑی کا آواز، ایک لیکچر ہے، وہ عیسائی پادری بڑے لہک لہک کے سناتے ہیں، تو اس نے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہا سیکرٹری کو کہ میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ورڈ آف گاڈ سنائیں گے۔ تورات انگریزی زبان میں اتری تھی، تو یہ انگریزی زبان پڑھ رہے ہیں بیٹھے تھے، اب وہ تو عبرانی زبان میں اتری تھی اور یہ صاحب انگریزی پڑھ رہے تھے، تو یہ تو ورڈ آف گاڈ تو نہیں ہے نا، یہ تو ترجمہ ہے اس کتاب کا۔ تو وہ عیسائی چپ ہو گیا، کیا کہتا؟ 3 منٹ تقریباً خاموشی رہی۔ اس کے بعد ربائی بیٹھا تھا، یہودیوں کا عالم، وہ بہت تیز شاطر آدمی تھا۔ 3 منٹ خاموشی کے بعد وہ آگے بڑھا اور مجھے کہتا ہے کہ مسٹر احمد میں آپ کو لاؤڈ اینڈ کلیئر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو ایک بات اعلانیہ لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف مسلمان ہی دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس ورڈ آف گاڈ اصلی حالت میں آج موجود ہے، باقی دنیا میں کسی مذہب کے پاس موجود نہیں۔
میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتے ہیں اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ تو یہ بات 100% سچی پکی ہے کہ مسلمانوں کو یہ سعادت حاصل ہے۔ آج وہ زبان بھی محفوظ ہے۔ اب دیکھیں تورات ہبرو زبان میں نازل ہوئی تھی، وہ زبان ہی دنیا میں کہیں نہیں بولی جاتی۔ جو زبان ہی دنیا میں موجود نہیں ہے تو ان کے پاس ان کا جو کلام تھا وہ کہاں محفوظ ہوا۔ عبرانی زبان دنیا میں موجود نہیں ہے تو پھر ان میں بائبل ان کے پاس کیسے آ گئی؟ آج عربی زبان بھی موجود ہے۔ کتنے ملک ہیں جہاں عربی زبان بولی جاتی ہے، لاکھوں انسان ہیں جو عربی زبان بولتے ہیں۔ 1400 سال کی تاریخ میں ایک دن ایسا نہیں آیا، ایک رات ایسی نہیں آئی کہ پوری دنیا میں قرآن مجید کا کوئی حافظ بندہ یا حافظ عورت موجود ہو۔ ایک دن ایسا نہیں آیا۔ روج و زوال قوموں پہ بہت آئے، مسلمانوں پہ زوال بھی آئے۔ اتنا ان کو کافروں نے مارا کہ دریا کا پانی سرخ ہو گیا تھا، مگر اللہ نے قرآن مجید کو محفوظ رکھا اور قرآن مجید کے جو حافظ تھے وہ بھی محفوظ رہے، آج بھی محفوظ ہیں۔ جس بچے نے قرآن مجید کو یاد کیا وہ مبارکباد کا مستحق ہے، اس کے ماں باپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اگر اس سکول میں اس نے یاد کیا ہے تو انتظامیہ بھی مبارکباد کی مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کے حفظ کی ذمہ داری کو قیامت تک نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن قرآن مجید کے محافظین میں اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔